बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तीन। रिजवान गिलज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ईरान जंग जो है उसमें बज़ाहिर शिद्दत आती दिखाई दे रही है। इसके अलावा डोमेस्टिक हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमत ने बजट जो है मंजूर कर लिया है। ये भी एक लंबा चौड़ा मामला है, इसके अंदर भी बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं, इसके ऊपर भी हम इस वीडियो के अंदर ज़रूर बात करेंगे। और हुकूमत की जहाँ तक बात करें तो हुकूमत ने फैसला किया है, जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड है, कि हम 5 लाख टन चीनी वो दरामद करेंगे। इस मामले के ऊपर भी हम मुतअद्दिद मरतबा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बात कर चुके हैं, रोना रो चुके हैं कि किस तरीके से चूना लगाया जाता है हम सबको, आप लोगों को भी। आज दोबारा इस पे बात करेंगे। और सबसे पहले हम आगाज कर लेते हैं। रिजवान गिलज़ई साहब, सर, ट्वीट आता है इमरान खान साहब का और उसमें लिखा जाता है कि बजट पेश नहीं किया जाएगा उनसे बातचीत हुए बगैर। बजट पेश हो जाता है, हमने उसके ऊपर वीडियो की, बजट पेश हो गया। अली मीन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी कि वो बजट पेश करने की बात इमरान खान साहब से हो गई थी। अलीमा खान साहबा आई, नूरीन खान साहबा आई, उन्होंने आगे गुफ्तगू की। उन्होंने भी कह दिया कि इजाज़त जो है बजट पेश करने की वो ले ली गई थी, लेकिन बजट उस वक्त तक पास नहीं होगा जब तक इमरान खान साहब मंजूरी नहीं देंगे। तो उसके बाद से इमरान खान साहब के साथ कोई मुलाकात सामने नहीं आई, लेकिन बजट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आज पास हो गया है। सो कैसे देख रहे हैं सर इस पेशरफ्त को? बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये लिख रहे हैं सार्फिन कि इमरान खान बाकायदा तौर पे आज माइनस हो गए हैं। अच्छा जो सब दो पहलू हैं इसके। एक तो वो ग्राउंड रियलिटीज जिसका जिक्र करते हुए पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी ने भी कहा कि ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हमें बजट मंजूर करना हमारी मजबूरी है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट चली जाएगी। मतलब बज़ाहिर यही है। उसके बाद ज़ाहिर है उसमें बहुत सी ऐसी कवानीन हैं, आइन में चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली ये बात दुरुस्त है कि मान भी ली जाती है कि ठीक है, आप अगर ये ना करते तो वहाँ पे गवर्नर रूल के इम्कानात बढ़ जाते, ये इख्तियारात गवर्नर को चले जाते। ये बात अपनी जगह पे ठीक है और इसी वजह से उन्होंने किया है। दूसरा ये है कि आपने कहा इमरान खान ने ये कहा था, उनकी बहनों ने आके बताया था कि पेश करने को उन्होंने कह दिया, लेकिन उन्होंने कहा जी मंजूर जो है वो उस वक्त तक नहीं होगा जब तक मेरी मुलाकात नहीं होती। देखिए जो सब मामला इमरान खान से मुलाकात का है, ठीक है, इस दौरान इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही। और क्यों नहीं हो रही, हम यही इसी प्लेटफॉर्म से बता रहे थे कि जितनी सख्त गुफ्तगू कर रहे हैं आने वाले दिनों में उनकी मुलाकातें बंद हो जाएंगी। मुलाकातें हो गई बंद। अब मुलाकातें दोबारा बहाल कराने के लिए आपके पास जो ऑप्शंस हैं, या तो आप सड़कों में निकलेंगे, या आपके पास जो ताकत है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की, आप उसके ज़रिए कोई नेगोशिएशन के लिए रास्ता बनाएंगे। कोई जैसे कहते हैं ना कि आर्म ट्विस्टिंग करेंगे, बाजू मरोड़ेंगे। बाजू मरोड़ने के लिए आपके पास मौका आ गया कि बजट का, और उसको आप इस्तेमाल कर सकते थे। अब आपकी जगह बात दुरुस्त है कि जी अगर आप गवर्नमेंट ही नहीं होगी तो बाजू मरोड़ने के एक और जरिया चला जाएगा। आपने कोशिश कितनी की? क्या इमरान खान से मुलाकात के लिए कोई संजीदा कोशिश हुई? आपने कहा जी बजट पेश कर दिया हमने, बजट के ऊपर अब वोटिंग भी हो गई और आपने उसको कंडीशनल भी कर दिया। इमरान खान ने जो कहा था कि उनसे मुलाकात होगी, उस मुलाकात के लिए आपने कोशिश क्या की? आपको कोई एक्टिविटी नजर आई है? वैसे हम इसको बड़ा क्लोजली देखते हैं, कवर करते हैं कि कोई ऐसा अडयाला के बाहर खैबर पख्तूनख्वा की पूरी असम्बली पहुंच गई और वो कहे कि जी इमरान खान ने कहा था कि नहीं मंजूर करना और हमारे सामने बजट आ गया, हम क्या करें? इमरान खान के नाम पे वोट के लेके आने वाले वो जो 90 से ज्यादा MPs हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, वो इमरान खान ने जब कह दिया कि वोट नहीं देना, तो वो क्या इमरान खान से मुलाकात के लिए आए? अडयाला जेल पहुंचे, बाहर उन्होंने कोई एहतजाज किया? नहीं किया। और आप जो वजूहात बता रहे हैं, लोग तो यही कहेंगे ठीक है यार आपने गवर्नमेंट बचा ली अपनी, और ये नहीं हो सकता कि इमरान खान की मुलाकात न होने पे आप गवर्नमेंट यही फारिग करवा दें। यही सवाल है, टेक्निकल सवाल जो है वो यही है कि आप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को झोली में रख के इमरान खान तक रसाई हासिल नहीं कर पा रहे, तो आप इमरान खान की रिहाई के दावे किस मुंह से करते हैं? बिल्कुल सही, आपने परफेक्ट जुमला इस्तेमाल किया है कि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में होते हुए इमरान खान तक रसाई नहीं ले सकते तो इमरान खान की रिहाई कैसे लेंगे? बहुत खूबसूरत आपने जुमला इस्तेमाल किया चोई साहब। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ठीक है आपने बजट मंजूर कर लिया, हो सकता है कि इसके बदले शायद आपको इमरान खान से मुलाकात मिल जाए कि आपने अच्छा बच्चा बन के अली अमीन गंडापुर साहब ने आज जो खिताब किया केपी असम्बली में
سارے ٹی وی چینل سے لائیو دکھایا چوہے صاحب, माशाल्लाह. ٹھیک ہے. تو بڑی سخت انہوں نے گفتگو کی, ماشاءاللہ. لیکن چونکہ یہ فکس میچ کی طرح ان کی گفتگو ہوتی ہے, بھڑکیں بہت مارتے ہیں, ہر دفعہ مارتے ہیں, اور یہ ہم پچھلی 2-3 ویڈیوز میں بھی ہم نے یہی ذکر کیا تھا. انہوں نے لگ یہ رہا ہے, نظر یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ ادھر سے میں اپنی گولہ باری لفظی جاری رکھوں گا اور ادھر سے آپ کو سرو کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے, یہ ریزنز ہیں, مجبوریاں ہیں, جو بھی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا لیڈر 50 ڈگری سینٹی گریڈ کی شدید گرمی میں اڈیالہ جیل میں موجود ہے اور اس سے ملاقات نہیں ہو پا رہی, وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے, خدا نخواستہ ان کی صحت کو کچھ ہو جائے, ان کو اس گرمی میں, جو ایک عام نارمل انسان اس میں صحتیاب نہیں رہ سکتے اس گرمی میں. چوہے صاحب میں آپ کو بتاؤں, وہ 70 سال کا آدمی اگر وہاں پہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں اس شدید گرمی میں تپ رہا ہے, تو ایسی گورنمنٹ آپ کو فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ ملاقات نہیں دے سکتے؟ اس بات کا مجھے کوئی جواب دے دے تو میں اس کی اس توجیہ کو مان لوں گا کہ آپ گورنمنٹ, کس لیے آپ نے گورنمنٹ لی ہے. جو گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے اور بڑی تفصیلاً بات ہو سکتی ہے, جس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں, جس طرح کی چیزیں وہاں سے آ بھی رہی ہیں, کیا آپ نے ڈلیور کر لی ہے. اس سے بہتر پرفارمنس تو پچھلے دور میں یا پرویز خٹک کے دور میں تھی, جو اس وقت وہاں پہ جس طرح کا وہاں پہ گورننس چل رہی ہے. یہ تو خیبر پختونخوا میں, چونکہ چوہے صاحب میڈیا وہاں پہ نہیں, بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ. پختونخوا میں پوچھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. لوگوں نے ووٹ دیا ہوا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے, عمران خان کو ووٹ دیا ہے. سو یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی کوئی کام کے لیے جاتا ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں یار تجھ سے رہائی چاندے ہو رہے ہیں عمران خان. دی کام وہ کہتے ہیں جی کہ لوگ اگر گئے نا کہ مطلب کام جو گورننس نہیں ہو رہی, وہ کہتے ہیں جی گورننس کے لیے تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. خیر یہ خیبر پختونخوا کا اندرونی معاملہ ہے اور ظاہر ہے وہاں کے لوگوں کو اس پہ بات کرنی چاہیے, یا وہاں کے میڈیا کو. میڈیا بدقسمتی ہے کہ اس طرح سے خیبر پختونخوا میں اس طرح چیزیں نہیں بھی ہوتی. چلے ہم تھوڑا سا ہاں, لیکن یہ میں مختصراً جو صاحب دیکھیں اس گورنمنٹ کا پھر فائدہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. تو پھر ختم کریں, آپ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کے ادھر علی امین گنڈا پور صاحب آئے نا جی پوری مشینری لے کے, آپ نہیں کچھ کر سکے, تو پھر گورنمنٹ کا کیا فائدہ ہے؟ کئی رونے ہیں. چلیں وفاقی حکومت کی طرف چلے جاتے ہیں. اب دیکھیں ہماری کوئی علی امین گنڈا پور صاحب سے کوئی ذاتی مخالفت تو ہماری ہے نہیں, ہم صافی ہیں, ہماری کیا اوقات کیا مجال. لیکن ظاہر ہے جب لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دیا ہے اور رضوان غلزئی صاحب جو کہ کور کرتے ہیں جا کے گراؤنڈ زیرو سے جا کے کور کر رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں, تو ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کا سینٹیمنٹ کیا ہے. لوگوں کو اپنے کام سے زیادہ عمران خان کی رہائی چاہیے. اور خیبر پختونخوا میں جب پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور یہ تو عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکتے, تو پھر ظاہر ہے لوگوں کے اندر بھی ایک مایوسی جو ہے وہ ہوتی ہے اور لوگ اس کو اور نظر سے دیکھتے ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. 5 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ درآمد کرنی ہے. ماضی میں بھی ہم نے بتایا تھا شہباز حکومت کے بڑے بڑے جو کارنامے ہیں ان میں ایک کارنامہ یہ تھا ناظرین, بتایا گیا کہ چینی بہت وافر ہے ملک میں. چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہے. پاکستان برآمد کرے چینی, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ڈالرز جو ہیں وہ مل جائیں گے. تو ٹریڈ ڈیفیسٹ کی اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ ڈالر ذرا سٹیبل ہو جائے گا, فائدہ ہوگا جی ملک کو. لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ چینی واپس خریدی گئی, مہنگے داموں خریدی گئی. پھر ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ یو اے ای, انڈیا سے, انفیکٹ انڈیا, اس سے بھی چینی درآمد کی گئی, اور بھی اس میں ایسے ممالک تھے جس کو دیکھ انسان جو ہے وہ سر کھجاتا رہ جاتا ہے. اب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ چینی درآمد کرنے کی 5 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ درآمد کرنے کی بات کی گئی ہے. اس ماحول میں جب چینی کی قیمتیں کم از کم 190 روپے فی کلو ہو چکی ہوئی ہیں, 140-42 روپے کلو چینی تھی ناظرین. پھر ہم نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے آگے بتایا کہ 164 روپے فی کلو ایکس مل ریٹ جو ہے انہوں نے طے کر کے بتا دیا. سارے اخراجات اسی کے اندر آنے تھے, لیکن وہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکا. چینی کی قیمت 190 پہ پہنچ گئی ہے. اب ایک مرتبہ پھر باہر سے چینی منگوائی جا رہی ہے, لیکن کیا کوئی پوچھے گا, کیا کوئی حساب لے گا, کیا کوئی جواب مانگے گا کہ کیوں کر آخر عوام کو لوٹا جا رہا ہے, جب شوگر ملز کے تمام تقریباً مالکان جو ہیں, تقریباً 80-85% لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں. تو کب تک عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکے ڈالے جائیں گے, اور کس منہ سے یہ حکومت کہتی ہے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے جبکہ چینی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے, پٹرول مہنگا ہو رہا ہے, کھانے کا گھی مہنگا ہو رہا ہے, تو مہنگائی کہاں کم ہو رہی ہے؟ جو صاحب مجھے یاد ہے پچھلے سال اسی جون میں ہم نے یہ 3 کا آغاز کیا تھا, تو مجھے پہلی دوسری یا تیسری ویڈیو کے اندر ہم نے چینی کے اسکینڈل کے اوپر بڑی ایک سٹوری ہم نے کی تھی.
اور یہی رونا رونا ہم نے اس وقت بھی رویا تھا. 1 سال ہو گیا ہے اس چیز کو, اور ٹھیک 1 سال بعد شوگر ایڈوائزری بورڈ نے آج کہا ہے جی 5 لاکھ چینی. دیکھیں منگوائے چینی, ضروریات فیصلے ہوتے ہیں. جو اس کے اندر المیہ یہ ہے کہ 1400 ارب روپے, یہ ایکسپریس ٹریبیون میں شہباز رانا صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ پاکستان نے تقریباً 7.5 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی, اور اس کے بعد پیچھے پرائس اوپر گئی, اور اب چینی امپورٹ کی جا رہی ہے. اور اس دوران ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ 1400 ارب روپے جو ہے وہ اس کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے, ڈائریکٹ عوام کے جیبوں سے یہ 1400 ارب روپے نکلا ہے. یہ جو 140 سے 190 روپے ہوا ہے پر کے جی 50 روپے فی کلو, اور کتنی چینی استعمال ہوتی ہے اس حساب دیکھ لیں. یہ 1400 ارب کا نمبر بھی کم ہوگا, یہ انہوں نے ایک محفوظ وہ اسٹیمیٹ لگایا ہوگا. دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ لوٹ مار میں, اور اگین جیسے آپ نے کہا کہ اس کے اندر شوگر مل, فائدہ کس کو ہوا ہے؟ شوگر ملز مالکان کو ہوا ہے نا, اور اس فائدے کے ساتھ ساتھ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے ان کو فائدہ پہنچایا ہوگا, اور غریب آدمی کی جیب سے پیسے نکال کے یہ کھا گئے ہیں. سوال یہ ہے جو صاحب بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اس ملک میں. دیکھیں آپ کی جو وہ کیا کہتے ہیں واچ ڈاگ ہوتا ہے یا نظر رکھنے والے جو ادارے ہوتے ہیں, آپ عدالتیں آپ کی جو ہے وہ اس وقت بالکل ختم ہو چکی ہیں. عدالتیں مطلب اس کے اوپر بات کرنا بھی جو ہے وہ ٹائم ضائع کرنے بالکل پیک ہو گیا کام, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے علاوہ میڈیا بالکل مینج ہے, کوئی اس کے اوپر اتنی بات نہیں ہوتی. ہلکا سا کوئی 2 روپے پرائز پڑ جاتی تھی عمران خان کے دور میں تو میڈیا پوری ٹرانسمیشنز اس کے اوپر ہوتی تھی. وہ شاہ زیب خان زادہ صاحب ہیں, وہ LNG کے اوپر انہوں نے اتنے پروگرام کیے ہیں, یہ مطلب ایک پوری کیمپین. خیر ان کا کام ہے, میڈیا کو کرنا چاہیے اسی طرح کا مطلب, لیکن وہ معیار اب وہ کیوں برقرار نہیں ہے, اب کیوں صاف سونگ گیا ہے. 40 ارب روپے کا ایک وہ معاملہ آیا تو میڈیا ظاہر سر پیٹتا رہا. مطلب میں تو کہتا ہوں کہ 1 لاکھ روپے ابھی کرپشن ہوئی ہے تو چیخنا چلانا چاہیے اور حساب مانگنا چاہیے. 40 ارب کے معاملے پہ چیختے چلاتا رہا میڈیا, اچھی بات ہے, بولنا چاہیے, اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے KP گورنمنٹ کو, جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جو کہتی ہے کہ ہم ہیں ہی کرپشن کے خلاف. ابھی پنجاب میں جو بے ضابطگیوں کا جتنے بڑے پیمانے پہ وہ ہوا ہے 1000 ارب, کوئی سٹوری اس طریقے سے بن کے سامنے نہیں آئی. رضوان غازی صاحب چونکہ مہنگائی کی بات کیا تو یہ RFB لمیٹڈ جو ہیں یہ انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 280 روپے فی لیٹر, اور ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ 290 روپے تک جا سکتی ہے. جب ہم ایران کی سچویشن بھی چونکہ ظاہر بنی ہوئی ہے, عالمی منڈیوں کے اندر تیل جو ہے مہنگا ہو رہا ہے, تو یہ ایک اور مشکل صورتحال جو ہے ہم لوگوں کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے جو ہے وہ اب سامنے آ رہی ہے. ایران کی جو صورتحال ہے, قطر کے اوپر انہوں نے میزائل داغے ہیں امریکی بیس پہ, اس پہ شارٹ سا کومنٹ کر دیں اور اس کے بعد ہم پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. دیکھیں جو ابھی ہم صاحب آف کیمرہ بھی بات کر رہے تھے, آپ اس کا ایک پہلو بتا رہے تھے جو آپ اگر چاہیں تو بتا بھی دیں, لیکن میں اس کا جو ایک ہی جذباتی قسم کا پہلو ہے میرا بھی وہی اس کے اوپر ماننا ہے کہ ایران نے جو امریکن بیسز جو قطر کے اندر اور باقی جو مسلم ممالک ہیں وہاں پر تھیں, انہوں نے اعلان کیا, انہوں نے کہا جی امریکہ نے ہمارے اوپر اٹیک کیا ہے, اور وہ آج نہیں کر رہے. پہلے دن سے جب سے امریکہ نے دھمکیاں دینا شروع کی ہیں, ایران نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اٹیک کرے گا تو ہم ان کی بیسز کو نشانہ بنائیں گے. ظاہر ہے وہ یہاں سے بم امریکہ تو نہیں مار سکتے. آپ قریب میں ہی دیکھنا ہے جہاں پہ آپ نے پناہ لی ہوئی ہے, اور وہ پناہ جنہوں نے دی ہوئی ہے آپ اس کو سفارتی طور پہ غلط کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ایئر اسپیس کو آپ نہیں کراس کر کے اور وہاں پہ کر سکتے, کیونکہ وہ ان کے مہمان سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں. لیکن جو ایران نے کہا, اعلان کہا, ایران ڈٹ کے کھڑا ہے, اور جس طرح کا سمبولک ویلیو اس کی بہت زیادہ ہے. بالکل ہے, بالکل میرے صاحب. میں بھی اس پہ وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کمنٹ کر دیتا ہوں. 2 چیزیں ہیں. ایک چیز ہے جو ہمیں ایران سے سیکھنے کی ضرورت ہے, پاکستان کو, پاکستانی قوم کو, اور ایک ہے کہ ایران کو بھی تھوڑا سا پاکستان سے یعنی معذرت چاہتے ہوئے سیکھنے کی ضرورت ہے. ایئر ڈیفنس سسٹم, جس طریقے سے پاکستان نے بھارت جیسی بڑی طاقت جو تھی اس کا غرور ملیہ میٹ کیا تھا, اور ساری دنیا نے اس کی گواہی بھی دی ہے, تو یہ بہت اہم ہے. مسلمان ممالک کوئی بھی ہو, کوئی بھی مسلمان ملک ہو, تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے ہمارا وہ اچھا ہونا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں جو ہمیں ایران سے سیکھنے کی ضرورت ہے. نرگس محمدی ایک خاتون جن کو نوبل پرائز مل چکا ہوا ہے, اور وہ اس ایرانی موجودہ رجیم جو ہے اس کی مخالف سمجھی جاتی ہیں, بڑی کھل کے انہوں نے مخالفت کی ہے, اور شاید یہی وجہ بنی کہ ان کو نوبل پرائز بھی دیا گیا. جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا اور امریکہ رجیم چینج کی بات کر رہا تھا ایران میں, تو بڑی کھل کے انہوں نے مخالفت کی امریکہ کی.
उस स्टांस की कि रजीम चेंज हालांकि की वो जाए। इस अपनी रजीम के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिका की इस कोशिश के खिलाफ खुलकर सामने आई। उन्होंने कमाल कहा ये वीडियो मामला जो है ये ईरान का अंदरूनी मामला है, अमेरिका कोई नहीं होता कि वो आके यहाँ पे रजीम चेंज करे। तो रजीम चेंज करने की बात अब खुल के हो रही है। हमने देखा है अमेरिका जहां चाहता है रजीम चेंज कर देता है, कहीं पे उसको ज़ाहिर है मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ईरान से करना पड़ रहा है, और कहीं पे बड़ा स्मूथली रजीम जहां चेंज करना चाहे कर लेता है। बट एक जो सबसे ज्यादा मुनफरद चीज जो मैंने देखी है, जो इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट की है और ईरानी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, वो ये है कि लोग ब्रेड हासिल करने के लिए बेकरीज के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, लंबी लंबी लाइनें, क्योंकि ज़ाहिर है बहरानी कैफियत तो बन जाती है। लेकिन रिजवान गजी साहब, जो मजे की चीज है ना, जो देख के मतलब ऐसे ईमान इंसान का ताजा हो जाता है, वो ये थी कि कोई भी शख्स जो लाइन में लगा हुआ है, जो ब्रेड लेने के लिए लाइन में लगा हुआ है, वो जाता है सिर्फ एक ब्रेड खरीद रहा है जो उसने खानी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। यानी वो ये नहीं है कि मैं सारा भर के ले जाऊं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। यानी ये इतनी को खबर नहीं है, लेकिन मुझे इतना जबरदस्त लगा वो सुन के कि एक ब्रेड से ज्यादा कोई खरीद नहीं रहा कि कोई दूसरा ईरानी जो है वो खरीद लेगा। तो ये हमें पाकिस्तानियों को सीखने की जरूरत है। मेरा ख्याल है वाइंड अप कर देते। बिल्कुल वाइंड अप करते हैं। आखिरी एक जुमला आपने कहा कि रजीम चेंज जो है वो ईरान की मुज़ाहमत उनको करना पड़ी है, सिर्फ ईरान की ही मुज़ाहमत करना पड़ी है। बाकी अमेरिका ने जहां रजीम चेंज करना चाहिए, लोगों ने सर तस्लीम खम करके उसको कामयाब बनाया है। अब तक के लिए 3 से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।